یہ میرے ابا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جائیں گے. تو کہا عبداللہ کیا بات ہوئی؟ کہا یا نبی اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا بیٹا جابر کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں جائے گا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جابر تم ٹھہر جاؤ، ابا کو جانے دو. کہنے لگے یا نبی اللہ یہ احد کا معرکہ پیش آنے والا ہے اور ابا جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ابا کے پیچھے 9 بیٹیاں ہیں، ایک ان کی بیوی ہے اور ایک ان کا بیٹا ہے، اوپر سے ان کے اوپر قرض کا بوجھ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ابا ان ذمہ داریوں کو نبھائے اور میں اللہ کے راستے میں آپ کے ساتھ نکلوں، بس میری چاہت اتنی ہے. جب جابر یہ زبان سے جملے ادا کر رہے تھے اس وقت حضرت جابر کی عمر صرف اور صرف 8 برس کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں جابر تم ٹھہر جاؤ، عبداللہ تمہارے ابا اللہ کے راستے میں جائیں گے. بالآخر حضرت عبداللہ راہ خدا میں پہنچے ہیں، احد کے دامن کے اندر دشمنوں کے بیچ میں گھر گئے اور اسی وقت شہید ہوئے اور شہادت کے بعد صالحین کی جماعت میں شریک ہو گئے. اور صالحین کی جماعت ان کاملین کی جماعت ہے جس میں شرکت کی دعا وقت پر انتقال کے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نے بھی اللہ سے مانگی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی جس کو قرآن نے سورہ یوسف آیت 101 پر بیان کیا، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اے اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا نبی، میں تیرا رسول، تجھ سے اس بات کی بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے اسلام کی مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا اور صالحین کی جماعت میں مجھے شریک کر دینا. علماء کرام نے لکھا ہے آخر بات کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے دربار یہ دعا کیوں کر رہے تھے؟ تو جواب قرآن ہی نے اس کا پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت 132 کے اوپر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ایک وصیت کی تھی اپنے وصال کے اوپر. وصیت کیا تھی؟ حضرت یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو وفات کے وقت میں وصیت کی فلا تموتن، میرے بیٹو مت مرنا. تو بیٹے نبی بنے ہوئے تھے، وہ سوچنے لگے ابا یہ کیا بات کرتے ہیں، فلا تموتن بیٹو مت مرنا. ابا ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ نبی بچا نہ رسول بچا، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچے گا، مرنا سب کو پڑے گا. اور ابا کہہ رہے کہ اب بیٹا مت مرنا، فلا تموتن مرنا ہی مت. ابا آخر بات کیا ہے؟ کہ میرے بیٹو اس بات کا یقین آ گیا کہ تمہیں مرنا ہی مرنا ہے؟ کہا ہاں ہم انکاری بھی ہو گئے تب بھی ہمیں مرنا ہے. تو میرے بیٹو اگر تمہیں یہ بات یقین میں آ چکی ہے کہ تمہیں مرنا ہی مرنا ہے تو پھر ایک کام کرنا ہے، وہ کیا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے بیٹو جب اس بات کا یقین کر چکے ہو کہ مرنا ہی ہے تو ایک بات یاد رکھنا، اسلام کے علاوہ مت مرنا، مسلمان ہونے کے علاوہ مت مرنا. جب بھی مرنا اسلام پر مرنا، مسلمان ہو کر مرنا. اس کے بغیر کسی اور دین پر مر گئے نبی موجود ہوں گے اپنی بیوی کی سفارش نہیں کر سکیں گے، نبی موجود ہوں گے اپنے بیٹی کی سفارش نہیں کر سکیں گے. اور یہ وصیت، یہ نصیحت ایک باپ اپنے بیٹے کو، ایک نبی دوسرے نبی کو کرے اچھی بات ہے، لیکن ہمیں جس نے اس بات کی نصیحت کی ہے وہ خود اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے اور مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران آیت 102 کے اوپر بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور سنو ولا تموتن مت مرنا. اے اللہ مارنے والے آپ ہیں اور آپ ہی کہہ رہے مت مرنا. ہاں ولا تموتن مت مرنا. اے اللہ مرنا تو یقینی ہے، آپ کا کوئی رسول بچا نہ کوئی نبی بچا. موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے خود پوچھا اے موسیٰ تیری منشا کیا، تیری چاہت کیا، تیرے دل میں آخر بات کیا؟ کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے 1339 نمبر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ملک الموت حاضر ہے
اور کہنے لگے اے موسیٰ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوا. انسانی شکل میں فرشتہ آیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا لگایا, آنکھ پھٹ گئی, ٹوٹ گئی, اور ٹوٹ کر کے گال پر ڈھلک گئی, گر گئی. ملک الموت رب العالمین کے سامنے حاضر ہے, میرے مولا موسیٰ علیہ السلام نے میرا یہ حشر کر دیا. تو اللہ فرماتے اے موسیٰ آپ نے ملک الموت کو کیوں مار دیا؟ کیا آپ مرنے سے ڈر گئے؟ کیا آپ مرنے سے گھبرا گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میں مرنا نہیں چاہتا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو اور اس کو پھر پھیرتے چلے جاؤ. اے موسیٰ ہر بال ہم آپ کے لیے زندگی کا ایک سال بنا دیں گے. اور بیل کی پشت پر وہ چمڑی کیا, وہ تو بالوں کی خالی ہوتی ہے. اے موسیٰ ہم ہر بال زندگی کا ایک سال بنا دیں گے. اے اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اے موسیٰ اس کے بعد بھی تمہیں موت کا پیالہ پینا پڑے گا, اس کے بعد بھی تمہیں مرنا پڑے گا. تو بچنے کے تو سارے راستے بند ہو گئے, لیکن اللہ مجھ سے آپ سے کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ مت مرنا. اے اللہ مرنا تو پڑے گا, تو جسے اللہ کہہ رہے مرنا پڑے گا اور مرو گے ہی. تو سنو پھر ایک بات یاد رکھنا, وہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اگر میرے دربار میں مر کر آنا ہی چاہتے ہو تو اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم پر مر کر مت آنا, مسلمان کے علاوہ مر کر مت آنا, ورنہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بھی شفاعت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. تو مرنا ہے اسلام پر مرنا ہے, مرنا ہے مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا ہے, کیونکہ اللہ کی قسم نہ میں جانتا نہ آپ جانتے آخری جھٹکا جس عالم میں ہم کو لگے گا اس وقت میں ہم پر کیا بن رہا ہوگا, ہمارے ساتھ کیا کچھ چل رہا ہوگا. ابھی پچھلے دن ایک کارگزاری آئی, ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا, بیوی پاس بیٹھی ہے, بچے پاس بیٹھے ہیں, کوئی روتا ہے کوئی غمگین ہوتا ہے. اسی اسنا میں باپ کے تھوڑے ہوش آیا, وہ کہنے لگا میرے بیوی میرے بچوں ذرا قرآن تو لے کر آؤ. یہ سب کے سب خوش ہو گئے کہ مرتے مرتے ابا, مرتے مرتے میرا شوہر قرآن پاک دیکھنا چاہتا ہے, اس کی تلاوت چاہتا ہے. بچے نے اٹھا کے قرآن پاک باپ کے قریب کیا, اس باپ نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا تم سب کے سب گواہ رہنا اس قرآن سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, اور یہ کہہ کر انتقال کر گیا. ساری ہی کائنات برباد اس کے لیے کر دی گئی, قبر اس کی برباد ہو گئی, آخرت اس کی اجڑ کر رہ گئی. تو مجھ کو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آخری لمحہ کس حال میں مجھ پر آپ پر بیتنے والا ہے, گزرنے والا ہے. بلکہ اللہ معاف کرے, کوئی انتقال کرنے والا ہوتا ہے, کوئی مرنے والا ہوتا ہے, تو یہ خالہ پیچھے سے جاتے, اس کے سر کے سائڈ میں کھڑے ہوتے اور ان کے سر پر دیکھ کر آنکھوں میں آنکھ ڈال کر پوچھتے پہچانے آپا. آپا بھی بولتے ہوں گے ہاؤ میں جاری تو بھی چل رہی کیا. ارے وہ موت کا مرحلہ ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں اس پر کیا بیت رہی ہوگی, کیا کچھ نظارے اس کے سامنے کر دیے جاتے ہوگے, اور اس عالم میں ملک الموت ایسے زور لگا کر جسم سے روح کو کھینچنے لگے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے, وہی عافیت کا معاملہ فرمائے, تو بڑی چیز ہے, بڑی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اور آپ کو اس بات کی وصیت کر دی ہے, نصیحت کر دی ہے کہ مرنا مات, اگر مرنا ہی ہے تو پھر اسلام کی حالت پر مرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی حالت قابل قبول نہیں ہے. اب پھر جب اسلام پر ہی مرنا ہے تو چاہے پھر جہاں مرو اور پھر چاہے جب مرو, اللہ کے ذات سے امید ہے دنیا بھی بھلی آخرت بھی بھلی. حضرت مولانا یونس صاحب پونے والے رحمت اللہ علیہ ایک کارگزاری بیان کرنے لگے. فرانس ایک جماعت پہنچی, ایک بندہ خدا کا انتقال ہوا, نہ غسل دینے والا کوئی, نہ کفن پہنانے والا کوئی. جی ہاں, ایسی بھی زندگی میں حالات آتے ہیں کہ آدمی ہو عورت ہو مر جاتے ہیں. موت کا آنا یقینی ہے مگر کفن ملنے میں شک ہے. ابھی ہوائی جہاز 12 جون کے اندر احمد آباد سے جو اڑ کر لندن کے لیے اڑ رہا تھا, ایک حال اس ہوائی جہاز پہ ایسے آیا, لاشیں بچھ کر رہ گئی. آپ یقین مانیے مرد کو سب گئے لیکن کفن کسی کو نہ مل سکا. تو موت کا آنا یقینی ہے مگر کفن کے ملنے میں بڑا ہی شک ہے.
تو فرانس کے اندر انتقال ہوا تو جماعت والوں نے غسل دیا، انہوں نے کفنایا اور دفنانے کے لیے قبرستان کے لیے اس جنازے کو اٹھایا۔ قبر کی کھدائی ہو رہی ہے اور عجیب بات ہے، قبر سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ قبر کی کھدائی ہو رہی ہے، قبر سے خوشبو اٹھ رہی ہے، قبر کی کھدائی ہو رہی ہے، قبر سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ جی ہاں، جب بندہ یا بندی اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ قبر کے گڑھے کو بھی جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ یا بندی وہ اللہ کے ہو جائے۔ اور قبروں سے خوشبو، یہ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خود سونگ چکے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے 2682 نمبر کے اوپر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج میں جا رہے ہیں۔ معراج عظمت کا سفر ہے اور اس معراج میں ملنے والا حکم بھی بڑی عظمت والا ہے۔ نماز اسی سفر میں آپ کو دی گئی تھی، تو آپ ابھی پہلے آسمان کے قریب نہیں پہنچے تھے، پیارے نبی نے فرمایا اتت علی رائحۃ طیبہ، میری طرف ایک بہترین خوشبو آئی جو جنت کی تھی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کیا بات ہو گئی، مجھے خوشبو آتی ہے اور وہ بھی آسمانی دنیا کے قریب آتی ہے، بات کیا ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے علیہ الصلوۃ والسلام، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ آپ جو خوشبو محسوس کرتے ہیں، یہ خوشبو جو آپ سونگھتے ہیں، یہ خوشبو جنت کی ہے۔ کہ جبریل جنت کی خوشبو زمین و آسمان کے درمیان کہاں سے پہنچ گئی؟ کہ یا نبی اللہ، بات اصل یہ تھی، فرعون کی ایک باندی تھی جس کا نام ماشطہ تھا، وہ فرعون کے بیٹی کی کنگھی کرتی تھی، اس کنگھی کے دوران اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، زمین پر گر گئی، تو ماشطہ نے اس کنگھی کو بسم اللہ کہہ کر اٹھا لیا، بسم اللہ رب موسیٰ کے شروع اللہ کے نام سے جو موسیٰ کا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے باندی کو غصے سے دیکھا اور یوں کہا، تو نے رب کس کو کہہ دیا؟ وہ کہنے لگی رب تو اللہ ہے۔ تو بیٹی کہنے لگی بکواس بن کر، سارے عالم کا رب تو میرا باپ بنا ہوا ہے، کیونکہ قرآن نے بیان کیا، اس نے اسی کا تو اعلان کیا۔ سورہ نازیات آیت 26 پر اللہ فرماتے، فرعون نے کہا تھا فقال انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ تو کہا، بیٹی کہنے لگی رب تو میرا باپ ہے اور تو یہ کیا نعرے دیتی ہے اور یہ کیا بکواس تو کرتی ہے؟ تو باندی کہنے لگی کہ نہیں نہیں نہیں، رب تو صرف اللہ ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ خبر بیٹی نے باپ کو پہنچائی، فرعون درہم ہو گیا، برہم ہو گیا، بالآخر اس باندی کو اپنے سامنے بلوایا اور اس سے پوچھا تو کیا کہتی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں فرعون، میں تو رب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا کو مان چکی ہوں، تو رب نہیں ہو سکتا۔ بس غصے سے آگ بگولا ہوا اور سارے جہان کو اپنے پاس میں جمع کروایا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ فرعون نے کہا اب کیا کہتی ہے؟ کہ جو پہلے کہہ رہی تھی اب بھی وہی کہتی ہوں کہ رب تو صرف اللہ ہے۔ تو فرعون نے کہا اس کی پوری فیملی کو اس کے گھر سے اٹھا کر لایا جائے اور تنور جلا کر اس پر ایک کڑھائی تیل کی رکھ دی جائے۔ اتنا سننا تھا، باندی گھبرا گئی، باندی کے گھر پر دوڑ لگائی گئی۔ اس کے گھر کی کل کائنات 2 معصوم بچیاں تھی، ایک وہ بچی ہے جو اس کے گود میں بیٹھی ہے، ایک وہ بچی ہے جو انگلی پکڑ کر کھڑی ہے۔ وہ 3 لوگ پورا خاندان تھا، وہ 3 لوگ پورا پریوار تھا، ان 3 لوگوں کو قریب بلایا گیا۔ فرعون نے کہا دیکھ کیا کہتی ہے، اگر تو نے میری خدائی کا انکار کر دیا تو میں تمہوں کی جان مار دوں گا۔ فرعون کہنے لگا کہ اگر تو نے یہ بات میری قبول نہ کی تو تمہیں تمہاری جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ باندی کہنے لگی اے فرعون، موسیٰ کا رب وہ رب ہے، اس پر جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی چیز سے پھرنے نہیں پاتا ہے۔ باندی کی یہ بات سن کر فرعون سمجھ گیا یہ ایسے ماننے کو تیار نہیں۔ بالآخر اس بدبخت فرعون نے کہا اس کی بڑی بیٹی کو اس کے ہاتھ سے چھینا جائے اور اس بھڑکتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو ظالم لوگ اس بیٹی کی طرف بڑھے، بچے کو پکڑ کر کھینچا، ماں چھوڑنے کو تیار نہیں، بیٹی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کائنات کے اندر یہ شاید کہ پہلا موقع تھا ایک ماں سے ایک بیٹی کو ایسے زبردستی جدا کیا جا رہا۔ بالآخر خروچ ہاتھ پر پڑ گئے، خروچ ہاتھ پر لگ گئے، ایک دوسرے کے ہاتھ جدا ہو گئے۔
वो कहती है फिरौन मेरे बेटे के साथ जुल्म न कर, अभी तो उसने पूरी तरह दुनिया को ही नहीं देखा, अभी तो उसने पूरी तरह कायनात को ही नहीं समझा, कुछ ना कहे तेरे बेटे के साथ हमें जुल्म करेंगे। बिल आखिर माँ के सामने, मासूम छोटी सी प्यारी सी बच्ची के सामने वो एक लड़की को उठा करके खौलते गरम गरम तेल में डाल दिया गया। शायद कि मैं ये किस्सा सुना रहा, आप ये किस्सा सुन रहे, हम पर क्या बीती, हमने क्या दीन इस्लाम के खातिर गुजारी, शायद हमें एहसास नहीं, लेकिन वो बात मुझे अच्छी तरह याद है। जब मेरे अपने घर के अंदर मेरी भाभी देगची के अंदर तुअर की दाल गलाने रख चुकी थी और उसका पानी ऐसे गर्म हो रहा था, उठ रहा था, खौल रहा था, इतने में मेरे वालिद साहब घर में दाखिल हुए। कहने लगे बेटी क्या पकाती है? कहने लगे अब्बा दाल के लिए पानी चढ़ाया हुआ है। कहा बेटी पानी फेंक दे और ये गोश्त चढ़ा दे। तो मेरी अपनी भाभी ने देगची को संसी से पकड़ कर कैसे उठाया और पानी फेंकने का इरादा किया। वो उठ करके ऐसी चली, बहुत गर्म देगची थी, उससे भाप उठ रही थी, तो वो देगची को आहिस्ता से झुक करके लेकर चलने लगी। मेरे रब का निजाम तो देखो, मेरी छोटी सी 3-4 साल की भतीजी वो अचानक उधर से आ गई और देगची उसके ऊपर उंडेल गई, उसके सीने पर, उसके हाथ पर वो गरम गरम खौलता पानी गिरा। वो मासूम बच्ची रो पड़ी, माँ चीखने लगी, आखिर हुआ तो क्या हुआ? बिल आखिर मेरे वालिद साहब ने कहा बेटा भाई उसके जिस्म से वो कुर्ता उतार दे, उसका फ्रॉक उतार दे। जैसी फ्रॉक उतारा, कपड़े के साथ लगकर उस मासूम बच्ची की चमड़ी भी उलट आ गई। अब यकीन मानो वो मेरी भाभी से टूट कर रोई थी कि हम बच्ची को कम, उसका रोना देखकर हम रो पड़े थे। तो एक मरहला, एक हाल, थोड़ी देर के लिए गर्म पानी जिस्म के किसी उज़्व पर गिर गया, बर्दाश्त नहीं हो सका। उस माई पर क्या बीती होगी जिसकी बेटी तेल में डाली गई, हड्डी अलग हो गई, चमड़ी गोश्त जलकर भाप बनकर हवा में उड़ गया। अरे काश के फिरौन अब तू रहम कर जाता, क्या तुझ पर बदबख्ती छाई हुई थी? क्या कहती है? औरत करने लगी फिरौन एक जान तो चली गई, रब के दरबार में पहुंच गई, मैं तो अब और अपने इस्लाम पर मजबूत हो गई, मैं छोड़ ही नहीं सकती। फिरौन ने कहा इसके गोद की बच्ची को छीनो। जालिमों ने उस मासूम बच्ची के बाल पकड़कर उसके गोश्त से खींचा और मां को पीछे खींचा और बच्ची को हाथ में लिया और तेल के कढ़ाई के पास लाकर कहा ऐ बांदी अब क्या कहती है? फिरौन मुझे कुछ नहीं कहना है, बस मुझे अल्लाह कहना है, मुझे रब को बताना है कि मेरे मौला मैंने तेरा कलमा, तेरे नबी पर इस्लाम, तेरे नबी पर कलमा यूं ही नहीं पढ़ लिया है, वो तो दिल की आवाज है जो अर्श मौला तक पहुंच रही थी। बिल आखिर उस मासूम बच्ची को भी उस बदबख्त ने उसी तेल में फेंका और वो फिर जल करके आग के अंदर वही तमाशा हुआ। एक माँ अपने बच्चे को काटता हुआ मच्छर बर्दाश्त नहीं कर सकती है, एक माँ अपने बच्चे की मामूली सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, रातों को उसके लिए जाग कर बिता देती है, गुजार देती है। जिस माँ ने उन बच्चों की परवरिश को अपने सारे मोहब्बतों के साथ परवान चढ़ाया होगा, उस माँ पर क्या बीत रही होगी, बस उसका दर्द उस दिन का सिर्फ उसको पता है और साथ ही अल्लाह को पता है। बिल आखिर उस बांदी से कहा अब तेरी बारी आ चुकी है। तो बांदी को जब तेल के करीब लाया गया तो मेरे रब का निजाम है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, वो इतना हाल किसी पर नहीं डालते कि कोई बर्दाश्त ही ना कर सके। जैसे उस खातून को, उस माई को, उस मोमिना को तेल के करीब लाया गया तो मासूम बच्ची का एक अक्स उस माई को नजर आया और बच्ची कहने लगी अम्मी घबराइए मत, हम दोनों बहनें जन्नत में दाखिल हो चुकी है, अम्मी तेरा इंतजार करती हैं। बस इतना सुनना था, बांदी के दिल के अंदर ईमान बन गया और कहने लगे फिरौन सब कुछ कर ले, मैं इस्लाम नहीं छोड़ती, चाहे मेरी भी जान ले ले। बिल आखिर जालिमों ने उस खातून को पकड़ा, तेल में फेंकने का इरादा करने लगे तो उस बांदी ने कहा फिरौन एक चीज का तुझसे सवाल करना है। तो फिरौन खुश हुआ, तो मांग क्या मांगती है?
کہ فرعون میں نے سالوں تیری بیٹی کی خدمت کی ہے، میں نے سالوں تیرے بچی کے سر میں کنگھی کی ہے، اے فرعون اگر تو اس کا کچھ بدل دینا چاہتا ہے تو صرف ایک بدل دے دے۔ پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہ اے فرعون جب میں جل کر ہڈی ہڈی ہو جاؤں تو بس میں اتنا چاہتی ہوں تو ہم تینوں کی ہڈیوں کو، میں، ماں، میری دو بیٹیاں، ہم تینوں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دینا، صرف اتنا چاہتی ہوں۔ فرعون نے کہا لے تیری آخری خواہش ہم ضرور پوری کریں گے۔ بالآخر وہ ماں بھی ہڈی ہڈی ہو گئی، اس کی بھی گوشت، اس کی بھی چمڑی جل کر کے اسی تیل کے اندر ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، اور وہ ہڈیوں کو اٹھا کر مٹی کے ایک ڈھیر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی سے یہ عرض کیا اے اللہ کے رسول، فرعون کے لوگ ان ہڈیوں کو زمین کے مٹی میں دفن کر رہے تھے، لیکن اللہ کے فرشتے ان ہڈیوں کو جنت میں دفن کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر کو ہی ان کے لیے جنت بنا دیا، اسی سے اس خوشبو کو اٹھایا اور آپ تک پہنچا دیا۔ یا نبی اللہ، یہ فرعون کی اس باندی اور اس کی بیٹیوں کی جنت کی خوشبو ہے جو آپ سونگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جنت کے اور قبر کی خوشبو کو خود بذات خود سونگا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا کہ جو شخص جہاں ہو، جس حال میں ہو، جس جگہ پر ہو، جب بھی مرے گا اگر اسلام کے ساتھ مرے گا، اللہ دنیا بھی بھلی کریں گے، اللہ آخرت بھی بھلی کریں گے۔ اور یہی پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کار رہا کہ آپ نے امتی کو جنت کی طرف اٹھایا، جنت کی نعمتوں کی خبریں ان کو سنائی۔ بلکہ تفسیر مظہری سورہ بقرہ آیت 50 کے ضمن میں ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر تھے، آپ کا ایک شخص میزبان بنا، اس نے آپ کو بہترین کھانا کھلایا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی مدینہ منورہ آؤ تو مجھ سے ملاقات کرنا، مجھ سے جو بن پڑے گا تمہاری خدمت میں کر دوں گا۔ بالآخر کچھ دنوں کے بعد وہ دیہاتی مدینہ منورہ چل کر آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے میزبان بن گئے، اس کو کھلایا پلایا، اور جب وہ جانے لگا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تیری خواہش کوئی ہو، تیری ضرورت کوئی ہو، میں اس کو پوری کروں، مانگ کچھ مانگتا ہو تو۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہے تو ایک اونٹنی 5 بکریاں دے دیجیے۔ پیارے نبی نے فرمایا اور کچھ؟ کہا نہیں نہیں، بس مجھے ایک اونٹنی 5 بکریاں دے دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی رسول سے اپنے ایک صحابی سے کہا اسے ایک اونٹنی 5 بکریاں دے دو۔ وہ لے کر خوش ہو کر چلا گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اس سے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے بھائی، کیا اونٹنی کیا بکری کا سوال کرتا ہے، کاش تو مجھ سے وہ مانگتا جو موسیٰ علیہ السلام نے سے بنی اسرائیل کی بڑیا نے مانگا تھا۔ تو وہ کہنے لگا یا نبی اللہ کون بڑیا اور اس کا کیا قصہ، اس نے کیا مانگا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، بس آپ مجھے ایک اونٹنی 5 بکریاں دے دیجئے، بس اتنا سننا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے ایک اونٹنی 5 بکریاں دے دی جائے۔ وہ دے کر کے جب وہ روانہ ہوا ہے، پیارے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا یا نبی اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑیا وہ کون تھی اور اس نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کیا مانگا تھا؟ پیارے نبی خوش ہو گئے صحابہ کا سوال سن کر، اور آپ نے ارشاد فرمایا بات اصل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلنے لگے، وہ چلنے لگے تو راستہ بھٹک گئے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے یہود علماء سے پوچھا راستہ کہاں ہے؟ تو بنی اسرائیل کے علماء نے کہا حضرت ہم کو راستہ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ تورات کے اندر کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ جتنے یہودی علماء یہاں موجود ہیں یہ اس بات کے گواہ ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تھے، اور آپ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تھا تو آپ نے اپنے وصال کے وقت میں جہاں یہ دعا کی تھی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین کہ اللہ اسلام پر موت دینا، صالحین میں شریک فرمانا، اسی موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر
इस जमीन पर आएंगे, बनी इसराइल को साथ ले जाएंगे, जब भी तुम यहां से मिस्र से निकलने का इरादा करो तो मेरी नाश को कब्र खोलकर निकालना और अपने साथ लेकर जाना। तो कहा कि जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम की नाश हमको मिलती नहीं है तब तक आपको रास्ता मिलता नहीं है। तो कहा कि उनकी कब्र का पता किसको पता है? कहा कि बनी इसराइल की एक बुढ़िया है, उसको कब्र का पता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बुढ़िया को लाया जाए। बुढ़िया हाजिर की गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, क्या तू यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता जानती है? वो कहने लगी, हाँ मैं जानती भी हूं, पहचानती भी हूं। कहा कि बता दे ताकि हमारी मुश्किल आसान हो जाए। तो बुढ़िया कहने लगे, है मूसा अलैहिस्सलाम, मैं आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता जरूर बताऊंगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, आप उसे पूरा करने का वादा फरमाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि एक बुढ़िया है, बुढ़ापे के अंदर कदम रख चुकी है, अब मरे तब मरे, अब बूढ़ी औरत मांगेंगी तो आखिर क्या मांगेंगी, और मांग भी ले तो अपने पास में कब तक रखेंगी? तो क्योंकि बूढ़ी की चाहत क्या है जी, अगर मैं घर से निकलूं, कोई बूढ़ी अम्मा, कोई दादी कहे कि मौलाना साहब मुझे फूला फूला चीज चाहिए, तो क्या चाहिए? कत्था, चूना, पान, तंबाकू, इससे ज्यादा मांगे तो क्या मांगे बूढ़ी औरत? मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि मांग, क्या मांगती है, मैं पूरा कर दूंगा। तो बुढ़िया ने मांगना शुरू किया। जो नबी कह रहे, काश ये मुझसे वो मांग लेता जो मूसा अलैहिस्सलाम से बुढ़िया ने मांगा था। क्या मांगा है पता है? बुढ़िया ने सबसे पहली चीज मांगी, ऐ मूसा, पहली चीज मुझे ये चाहिए कि मैं जब भी मरूं तो इस्लाम पर मरूं, आपके दीन पर मरूं। और दूसरी चीज, मैं चाहती हूं जिस जन्नत में आप दाखिल किए जाए, पीछे पीछे उसी जन्नत में मुझे भी दाखिल कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर, क्या मांगा इस खातून ने, इस बुढ़िया ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, बुढ़िया ये दोनों ही चीजें मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं नहीं दे सकता। बुढ़िया कहने लगी, फिर मैं पता नहीं दे सकती। बस ये बात ही चल रही थी, अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील कहते जाकर मूसा से कि ऐ मूसा, आप बुढ़िया से वादा कर लो, हम पूरा कर देंगे। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, अल्लाह ने पूरा किया। बुढ़िया ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बताया, कब्र की खुदाई की गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम की नाश को निकाला गया, और वहां से आपने जब मंजिल एक जगह पर पाई है, वहीं पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन कर दी गई है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सारी उम्मत को जन्नत का पता दिया है और जन्नत की तरफ इनको बुलाया है। तो कब्र को अल्लाह जन्नत बना देते हैं जब आदमी हो कि औरत हो, इस्लाम पर दम तोड़ते हैं। तो फ्रांस जो जमात गई और उस जमात ने वो मंजर देखा और कब्र से वो खुशबू को सूंघा, तो वो सोचने लगे आखिर इस बंदे खुदा का अमल क्या था कि जिसकी बरकत से अल्लाह ने इसकी कब्र से जन्नत की खुशबू उठाई है। जब ये बात कश्मकश के अंदर आई तो ये जमात फिर से उसी बंदे के घर पर आई और घर पर आकर के तहकीक करनी चाहिए आखिर इस बंदे खुदा का अमल था तो आखिर क्या था जिसकी बरकत से अल्लाह ने इसकी कब्र को ऐसे जन्नत का नमूना बनाया। आखिर अमल क्या था ये मालूम करने के लिए उस बंदे के घर पहुंचे, बीवी से पूछा, कोई जवाब खास बनकर नहीं आया, कोई खास जवाब मिल नहीं पाया। आखिर बात थी तो क्या थी और वो वजह थी तो क्या थी? बीवी की बातों से ऐसा कोई मसला हल होता नजर नहीं आया। बिल आखिर जमात वाले थोड़े मायूस होकर घर से बाहर निकलने लगे। पीछे से बच्चा दौड़ता आया और उसने आकर के कहानी सुनाया कि मेरे अब्बा का जो आप मामूल पूछते हैं उन मामूलात के अंदर एक अमल ऐसा था जिससे मैं हैरत करता था। उस बेटे की बातों के अंदर थोड़ी सी उम्मीद जाग गई और जमात वाले खुश हो गए। उन्होंने कहा, बेटा क्या था वो अमल जिसको तू गैर मामूली समझता है? तो बेटा कहने लगा, बात असल ये है कि वो डब्बा रखा है, उसके अंदर किताब रखी है। मेरे अब्बा उस किताब को खोलते, डब्बे से निकालते, किताब को खोलते और बैठ जाते। किताब को खोलकर कहते, अल्लाह तूने ये लिखा ये भी सच है, तूने ये लिखा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है। इतना कहकर किताब को फिर से बंद करके उसी डब्बे में रख देते। जमात वाले डब्बे की तरफ दौड़े, खोल कर देखा और उसके अंदर से जो किताब कर रहे थे, कह रहे थे, उस किताब को निकाल कर देखा।
وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں تھی، وہ اللہ کا کلام قرآن پاک تھا۔ قرآن پاک وہ بندہ پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن صرف اتنا کہتا تھا اے اللہ یہ بھی سچ ہے، اے اللہ یہ بھی سچ ہے۔ کلام پاک کو سچ کہنے کی برکت سے وہ آدمی اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا کر گیا، تو قبر جنت کا باغ بن گئی تلاوت کلام پاک کی برکت سے۔ کلام پاک کی تلاوت سنن دارمی کی روایت ہے 3341 نمبر کے اوپر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر اللہ وسعت کرتے ہیں، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اللہ اس گھر کے اندر فرشتوں کو داخل کرتے ہیں، جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں ہر راستے سے خیر داخل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر تنگ ہو جاتا ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس گھر سے فرشتے نکل جاتے ہیں، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس گھر کے اندر شیاطین اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں، جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے شر ہر راستے سے اس گھر کے اندر گھر جاتا ہے، اس کو اپنا مسکن ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ لہٰذا علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کے دو ہی گھر ہے، ایک زمین کے اوپر جس کو گھر کہتے ہیں، ایک زمین کے اندر جس کو قبر کہتے ہیں۔ لہٰذا علماء کرام نے لکھا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا زمین کے اوپر کا گھر بھی اللہ اس کے اندر وسعت کر دے گا اور زمین کے اندر کے گھر میں بھی اللہ وسعت کر دے گا۔ لہذا اگر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور قبر کے اندر مددوں کا انتظام کروانا ہے اس کا سب سے پہلا سب سے بڑا سبب قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اس لیے کہ روایت کے اندر آیا ہے ایک بندہ ایک بندی جب مر کر کے قبر میں اتار دی جاتی ہے تو منکر نکیر سامنے حاضر ہوئے سوال کرتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ گھبرا گیا، وہ گھبرا گئی، کوئی جواب بن کر نہیں آ رہا، مشکل میں جان پھر سے آ گئی، اتنے میں خوبصورت نوجوان قبر کے اندر حاضر ہو گیا۔ پہلا جملہ کہا اے منکر نکیر پیچھے ہٹو، دیکھتی نہیں وہ ڈر رہا ہے، دیکھتی نہیں وہ گھبرا رہا ہے، پیچھے ہٹو اور جو سوال کرنا ہے دور سے کرو۔ تو نے سوال کیا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ نوجوان خوبصورت نوجوان کہنے لگا اے اللہ کی بندے، اے اللہ کے بندے گھبرا مت، کہہ دے تیرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے من الذی سواک بیننا، اوے جوان تو کون ہے جو ہمارے بیچ میں وکیل بن گیا ہے، تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا فرشتوں سے تم دونوں نے مجھے نہیں پہچانا؟ دونوں کہنے لگے نہیں ہم نے نہیں پہچانا۔ ارے چھوڑو، تم پہچانو نہ پہچانو میرا کیا فائدہ ہوگا، دیکھو میرا دوست مجھے کیسا پہچانتا ہے، دیکھو یہ اللہ کی بندی مجھے کیسے پہچانتی ہے، او اللہ کی بندے، او میرے دوست بتا دے ان دونوں کو میں کون ہوں۔ تو وہ بھی گھبرا کر دیکھ کر کہنے لگی ارے اللہ یہ کون ہے، اس کو تو میں نے بھی نہیں پہچانی، کون ہے میں نے نہیں پہچانا۔ نوجوان کہنے لگا اللہ کی بندی تو نے مجھے نہیں پہچانا، تو مجھے بھول گئی، تو راتوں میں جس کی تلاوت کیا کرتی تھی، صبح صبح اٹھ کر کے جس کی زیارت کیا کرتی تھی، میں کوئی اور نہیں تیرے گھر میں پڑھا جانے والا قرآن پاک ہو۔ اللہ نوجوان کی شکل میں مدد کے لیے قبر میں قرآن کو انسانی شکل دے کر جوان والی عمر دے کر قبر میں حاضر کر دیں گے۔ یہ مقام اور مرتبہ ملے گا تلاوت کلام پاک کی برکت سے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول اپنی جگہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تو دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ 1343 نمبر پر روایت آئی ہوئی ہے، پیارے نبی کے 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی قبر کے پاس کھڑے رہتے تو ایک ایک قبر میں دو صحابی کو دفن کیا جاتا۔ پیارے نبی فرماتے دونوں میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟ صحابہ کہتے یا نبی اللہ فلاں کو یاد تھا، یا نبی اللہ فلاں کو یاد تھا۔ اتنی بات ہوتی پوچھتے کہ دونوں میں سے کون زیادہ قرآن جانتا ہے؟
کہا یا نبی اللہ فلا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے قبر میں ان کو آگے رکھو پہلے رکھو، جن کو قرآن پاک کم یاد ہے ان کو پیچھے رکھو۔ پوچھا گیا یا نبی اللہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو زیادہ قرآن یاد ہے، میرے دل کی چاہت یہ ہے جب یہ قبروں سے اٹھائے جائے تو سامنے وہ کھڑے ہو جائے جن کو قرآن زیادہ یاد تھا، اور میں ان کی سفارش کروں گا، میں ان کی شفاعت کروں گا کہ مولا یہ میرے امت کے وہ میرے صحابہ ہیں جن کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، میں اللہ کے سامنے یہ جب بات کروں گا اللہ میری سفارش کو، میری شفاعت کو امت کے حق میں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر زیادہ قرآن یاد ہونے والے کو رکھتے ہوئے اتنا زیادہ اہتمام کر رہے ہیں، اس لیے علماء نے کہا جو شخص زمین پر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے گا اللہ قبر کے اندر عذاب سے بچانے کا اہتمام کرے گا۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے دو موقع صحابہ کرام نے نوٹ کیے ہیں جس میں آپ بہت روئے ہیں۔ دو عمل آپ کے بڑے عجیب تھے۔ نمبر ایک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر پر جاتے بے تحاشا روتے، بلکہ رونے کا عالم یہ ہوتا کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، کوئی پوچھتا بھی آپ جنت دوزخ کے تذکرے پہ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر پر کھڑے رہ کر روتے۔ کہنے لگے لوگوں تمہیں کیا بتائے، میں نے سن رکھا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں بچا وہ آگے بچا، جو یہاں پھنسا وہ آگے پھنسا، جو یہاں کامیاب وہ آگے کامیاب، جو یہاں برباد وہ آگے برباد۔ تو حضرت یہاں روتے، اور دوسرا آپ کا رونے کا جو مرحلہ تھا وہ کلام پاک کی تلاوت پر تھا کہ کلام پاک بہت پڑھتے اور بہت روتے، اور تلاوت سے اتنی محبت تھی کعبۃ اللہ کے قریب میں آئے، ایک شخص کہتے میں نے عثمان غنی کو دیکھا، میرے پاس میں آ کر کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت مانی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی، وہ مکمل ہوئے، آل عمران شروع کر دی، وہ مکمل ہوئے، سورہ نساء شروع کر دی، وہ مکمل ہوئے، سورہ مائدہ شروع کر دی، وہ مکمل ہوئے، سورہ انعام پڑھنے لگ گئے، وہ مکمل ہوئے، سورہ اعراف پڑھنے لگ گئے، وہ مکمل ہوئے تو سورہ اعراف پڑھنے لگ گئے، سورہ انفال، سورہ ہود، سورہ توبہ، مستقل پڑھتے رہے۔ وہ کہنے والے کہنے لگے اللہ گواہ ہے عشاء پر آپ نے نماز کی نیت باندھی تھی، جب سلام پھیرا پورا قرآن پاک ایک ہی رکعت میں آپ نے پڑھ لیا، پورا قرآن پاک ایک رکعت میں آپ نے پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، کیا تعلق تھا قرآن سے۔ اور وجہ دیکھیے قرآن پر روتے ہیں، قبر پر روتے ہیں، اس لیے کہ امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا، قرآن پاک کو سینے کے اندر بسانا پڑے گا۔ تو اللہ سے میں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو کلام پاک سے، قرآن پاک سے ایسا عشق، ایسا تعلق اور ایسی محبت نصیب فرمائے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ساری امت کے اوپر یہ سرسری نگاہ ڈالی ہوئی تھی کہ اگر ان کے پاس دین نہیں ہوگا یہ برباد ہو جائے گے، دین ہوگا یہ آباد ہو جائے گے۔ اس لیے صحابہ اسلام کے لیے سواری بنے، اسلام کے لیے ہواری بنے، اور سارے عالم کے اندر پھرنے لگے۔ ان کے لیے دنیا کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں بنی کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہو۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے سے قبول نہیں کیے گئے کیونکہ پیر سے معذور تھے، تو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ عمرو بن جموح گھر پر آئے تو بیوی نے کہا ارے اللہ میں تو دیکھ رہی ہوں، ڈر کر بھاگ کر آ گئے۔ حضرت عمرو بن جموح کو جوش چڑھ گیا، قبلے کی طرف رخ کیا اور کچھ بڑبڑایا، اور وہ پھر وہاں سے نکل کر سیدھے جماعت کے ساتھ جڑے اور احد میں جا کر شہید ہو گئے۔ تو ان کی بیوی ان کے بچے آئے، کہا کہ یا نبی اللہ ابا معذور تھے اور پیر سے چل نہیں پاتے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کی نعش کو مدینہ منورہ واپس لے کر جائے اور وہاں لے جا کر ان کی تدفین کر دے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ جب اجازت مل گئی تو اونٹنی پر لاش کو لادا گیا
ऊँटनी को आगे बढ़ाया गया। ऊँटनी चलने को तैयार नहीं, बैठती है, फिर खड़ी की जाती है, फिर बैठती है, फिर खड़ी की जाती है, फिर बैठती है। मुश्किल हो गई। प्यारे नबी को खबर दी गई, या नबी अल्लाह, ये ऊँटनी चलने को तैयार नहीं। प्यारे नबी ने फरमाया, क्या अम्र बिन जमू घर से निकलते वक्त कुछ कहकर गए थे? कहा, या नबी अल्लाह, मैंने जब इनसे कहा था मैं तो देख रही हूं वो डर के मारे भाग कर आए हैं, तो इन्होंने क़िबले की तरफ रुक करके कहा था, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, मौला अब मुझे मेरे घर की तरफ वापस मत लौटाना। तो प्यारे नबी ने फरमाया, अब इसको सारी कायनात मिलकर भी घर तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल कर लिया। तो अम्र बिन जमू भी उसी ओहद में शहीद हो गए। अच्छा, अम्र बिन जमू को हजरत अब्दुल्ला के साथ कब्र के अंदर रखा गया। ये अब्दुल्ला कौन है? वही जो मैं झगड़ा सुना रहा था, हजरत जाबिर के अब्बा। इसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा वापस आए, तो आप खुद रो रहे थे, साहबा भी आंसू बहा रहे थे, लेकिन जाबिर जो 8 साल के बच्चे थे बहुत रो रहे थे। प्यारे नबी ने फरमाया, जाबिर इतना क्यों रोते हो? तो हजरत जाबिर ने कहा, या नबी अल्लाह, आपको खूब पता है मेरी 9 बहनें हैं, मेरी एक अम्मी है, मैं छोटा सा बच्चा हूं, मेरे अब्बा के ऊपर कर्जा बहुत है और वो राह खुदा में शहीद हो गए। इतना सुनना था, जाबिर रदी अल्लाह ताला फूट फूट कर रोने लगे। उनका रोना देखकर हुजूर रो पड़े। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पास फौरन जिब्रील उतरे, अल्लाह के रसूल मेंबर पर चढ़ गए और जाबिर सुन ले, और सहाबा किराम को जमा किया गया। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हें खबर भी है ओहद के शोहदा के साथ मेरे अल्लाह ने क्या मामला किया? साहबा ने पूछा, या नबी अल्लाह, क्या मामला किया गया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे शोहदाए ओहद रब के सामने खड़े हुए, अल्लाह ने फरमाया, मांगो, क्या मांगते हो, चाहत क्या है जिसको पूरी कर दी जाए? तो साहबा ने कहा, ए अल्लाह, हम तो कुछ नहीं चाहते, अगर आप देना चाहे बस इतना कर दे कि हमें दोबारा जमीन के ऊपर पैदा करे, अपने नबी का गुलाम बना दे और साथ आपके हबीब के साथ खड़ा कर दे और इस्लाम पर फिर हमको मौत दे दे। बस इतना कहने के बाद अल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, इम्तिहान हो चुका है, तुम तो अब मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेजबान हूं, अब तुम्हें दोबारा जमीन पे वापस नहीं भेजा जाएगा, अब तो जन्नत के अंदर तुमको ठहराया जाएगा। ऐ जाबिर, जानता है आगे क्या हुआ? जाबिर देखने लगे, कि तेरा बाप अब्दुल्ला शोहदाए औरत से आगे बढ़ गया और आगे बढ़कर तेरे बाप से अल्लाह ने सारे पर्दे हटा करके बात की है। तो अब्दुल्ला ने, तेरे बाप ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहली चाहत है जिसको तू पूरा नहीं कर रहा, दूसरी चाहत सिर्फ एक है, अल्लाह, मेरे घर के अंदर मैं 9 बेटियों को, एक बीवी को और एक मासूम बेटे जाबिर को छोड़कर आया, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, ऐ अल्लाह, मेरे आने की खबर, मेरे इकराम की खबर, मेरे हम सब के साथ जो आपने मामला किया उसकी खबर बस मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। बस इतना कहना था, जिब्रील को अल्लाह ने भेजा और कुरान पाक उतर गया। गोया अल्लाह ने कहा कि ऐ अब्दुल्ला, मैं तेरे इकराम की खबर ना तो सिर्फ मदीने वालों को, ना तो सिर्फ नबी को, ना तो सिर्फ तेरे घर वालों को, बल्कि मैं ये खबर तो बढ़ने वालों तक पहुंचाऊंगा। जी हाँ, कुरान ने सूरह आल इमरान आयत 169 के ऊपर बयान किया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदहुम युरज़क़ून। लोगों जो ओहद में शहीद हुए, उन्हें कोई गलती से भी मुर्दा ना समझे, वो अल्लाह के दरबार में जिंदा है और उन्हें वहां पर रोजी दी जाती है। लिहाजा वाकया पेश आ गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। आपके विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, उनके बाद उमर फारूक खलीफा बने, उनके बाद उस्मान गनी खलीफा बने। उन्होंने रात में ख्वाब देखा, दूसरी रात में ख्वाब देखा, तीसरी रात में ख्वाब देखा। एक आखिरी बात बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। उन्होंने 3 रात ख्वाब देखा। अगले दिन मदीने मुनव्वरा के उलमाए किराम सहाबा को जमा किया और उनके सामने ये बात आप रखने लगे, मैं 3 रातों से एक ही ख्वाब देख रहा हूं कि हजरत अब्दुल्ला और हजरत अम्र बिन जमू ये दोनों मेरे ख्वाब में आते हैं और मुझको ये बताते हैं कि पहाड़ी से पानी आ रहा है और हमारी कब्रों के अंदर उतर रहा है, लिहाजा हमारी कब्रों को खोला जाए और नाशों को निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। तो उस्मान गनी कहने लगे, क्या कहते हो? तो सबने कहा, ऐ उस्मान, ऐ अमीरुल मोमिनीन, सबसे अच्छी बात यह है कि जाबिर अब्दुल्ला के बेटे मौजूद है, आप ये मशवरा उनसे कर ले।
کہ بہت اچھی بات ہے. تو حضرت جابر کو بلایا گیا. جابر جو 8 سال کے بچے تھے, آج اس واقعے پر پورے 40 سال بیت چکے تھے. 48 سال کے آدمی بن کر آپ امیر المومنین عثمان غنی کی مجلس میں حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عثمان غنی نے اپنا خواب سنایا کہ جابر اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے. حضرت جابر نے کہا کہ امیر المومنین بہتر شکل یہی ہے کہ ابا کی قبر کو کھولا جائے اور نعش کو نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے. تو کسی نے حضرت جابر سے کہہ دیا, جابر تمہاری عقل تو ٹھکانے لگ رہی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہ تمہیں خبر نہیں کہ قبر کے اندر رکھے جانے والے مردوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے. یعنی وہ کہنے چاہ رہے تھے کہ قبروں میں جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے وہ تو مٹی ہو جاتا ہے. تو حضرت جابر نے کہا شاید آپ کو قرآن نہیں پتا, اللہ نے میرے ابا کے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَهُمْ يُرْزَقُونَ, کہ یہ جو احد میں شہید ہوئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا. میرے ابا مرے نہیں ہیں, وہ تو قبر میں اترے ہیں. اللہ کہہ رہے وہ مرے نہیں ہیں, انہیں گمان مت کرنا, وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے. اللہ انہیں رزق پہنچا رہا ہے, اللہ انہیں روزی پہنچا رہا ہے. بس اتنی بات سننا تھا. یہ سارا قافلہ احد کے میدان میں پہنچا اور پہنچ کر کے حضرت جابر سے کہا گیا تم ذرا قریب آ جاؤ, قبر کی کھدائی ہوئی ہے, آخری پتھر ہٹانا ہے. تو کہا گیا جابر تم اندر اتر جاؤ. بس آخری پتھر ہٹایا گیا. جابر رو پڑے. کیوں روئے؟ 40 سال کے بعد جو ابا کی صورت نظر آئی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ قبر سے خوشبو نکل رہی تھی اور نعش جو کی تو محفوظ رکھی تھی. میرے ابا کے احد کے موقع پر, احد کے میدان میں ایک گال پر وار ہوا تھا, تو میرے ابا کے گال پر اللہ کے رسول نے انہی کا ہاتھ اٹھا کر ایسے رکھ دیا تھا اور قبر میں ان کو لٹا دیا گیا تھا. جابر کہتے ہیں جب میں نے ابا کے کمر اور پیٹھ کے نیچے ہاتھ دیا اور ان کو ایسے اٹھایا تو ابا کے گال سے ہاتھ ہٹ گیا. جابر کہتے ہیں 40 سال کے بعد وہ گال سے جب ہاتھ ہٹا ہے, ترو تازہ نیا خون مشک کی خوشبو کے ساتھ بہہ پڑا. ایسا اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو آباد کر دیا. وہ زندہ تھے, وہ آباد تھے. لہذا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ خواب دیکھا جہاں سے میں نے بات شروع کیا کہ 2 صحابہ قبر سے باہر نکلے اور دونوں نے ایک جملہ کہا, اے یوسف اگر ہم زندہ ہوتے ہم بتاتے دین کا کام کیسے ہوتا. اگر ہم زندہ ہوتے, صحابی کہہ رہے ہم زندہ ہوتے تو ہم بتاتے دین کا کام کیسے کیا جاتا. اب میں آپ ساری مستورات کے خوشخبری سناتا ہوں جس سے دل واقعی میں خوش ہو جانا چاہیے. صحابی رسول کیا کہہ رہے, اے یوسف ہم زندہ ہوتے ہم بتاتے دین کا کام کیسے کیا جاتا. خوشخبری یہ ہے ہم زندہ ہیں. اس سے بڑی آج کے لیے آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں. سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں. کیا مطلب؟ ہم اللہ کے دین کے کام کو کر سکتے ہیں. مر جائیں گے, واپس آنا چاہیں گے, طاقتیں لگا دیں گے, کچھ حاصل نہیں ہوگا. لہذا آج زندہ ہے, آج ہی نیت کرو کہ اللہ کے دین کے لیے عالم میں پھریں گے. آج زندہ ہے, آج ہی نیت کرو اللہ کے دین کا کام کریں گے. آج زندہ ہے, آج ہی نیت کرو کہ اللہ کے دین کے لیے مریں گے. آج زندہ ہے, آج ہی نیت کرو امت میں چل پھر کر کے اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے. آج زندہ ہے, آج ہی نیت کرو ایک ایک پیارے نبی کا طریقہ امت میں چل پھر کر کے زندہ کرنے کی محنت کریں گے, کوشش کریں گے. اب تمام مستورات یہ سمجھ لے وہ زندہ ہے, مر جائیں گے قبر بھی لوگ بھول جائیں گے. ارے لوگ کیا بھولیں گے, سگی اولاد قبر بھول جائے گی. سگا شوہر, شوہر تو سگے رہتا ہے نا, شوہر بھی قبر بھول جائے گا. قبرستان میں جانا ہوا تو بیٹا باپ سے پوچھ رہا تھا ابو ابو دادا کی قبر کہاں ہے, دادی کی قبر کہاں ہے. تو بیٹے نے جواب دیا بیٹا یہیں کہیں تھی, گھاس کے نیچے چھپ گئی, مجھے بھی پتہ نہیں ہے. قبریں تک بھول جائیں گے. اس لیے زندگی جب تک جان میں جان ہے کچھ کرنے کا موقع ہاتھ ہے. اس لیے تمام مستورات نیت کرو. اب نیت